بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1020 ہے اور آج سورہ ابراہیم کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 35, 36 اور 37, 35, 36 and 37. چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا، ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا دے هذا البلد، اس شہر مکہ کو، آمینہ امن والا، وجنبنی اور دور رکھ مجھے، وبنی اور میری اولاد کو، اس بات سے کہ ان نعبد الاصنام، کہ ہم ان بتوں کی عبادت کریں. ربی اے میرے رب، انہن بلا شبہ ان بتوں نے اضللنا گمراہ کیے ہیں، کثیرا من الناس بہت سے لوگوں کو. فمن چنانچہ جس شخص نے یعنی میری پیروی کی، فإنہ تو بے شک وہ منی میرا ہے، ومن اور جس نے عصانی میری نافرمانی کی، فإنک تو بے شک آپ غفور بہت بخشنے والے، رحیم نہایت رحم کرنے والے ہیں. ربنا اے ہمارے رب، انی بے شک میں نے اسکنتو میں نے پناہ دیے، رکائی ہے، ٹہرایا ہے، من ذریت اپنے اولاد کو، بوادی نے کیسی وادی میں، غیر ذی زرع جو کھیتی والی نہیں ہے، عند بیتک المحرم تیرے حرمت والے گھر کعبے کے نزدیک. ربنا اے ہمارے پروردگار، لیقیموا الصلاۃ تاکہ وہ نماز قائم کریں، فاجعل لہذا تو کر دے، افئدۃ من الناس لوگوں کے دلوں کو، تہوی کے مائل ہو، الیہم ان کی طرف، وارزقہم اور تو رزق دے انہیں، من الثمرات پھلوں سے، لعلہم تاکہ وہ یشکرون تیرا شکر ادا کریں. ترجمہ یوں ہے، اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم کے بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ. اے اللہ، انہوں نے اب بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے. اے اللہ، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لاپس آئی ہے. اے اللہ، تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کو کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں. ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات یاد کرو، وہ وقت جب ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا رب اس شہر کو پرامن بنا دیجیے. دوسری بات، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچائیے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. تیسری بات، میرے پروردگار ان بتوں نے لوگوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کیا ہے. چوتھی بات، جو کوئی میری راہ پر چلے تو وہ میرا ہے. پانچویں بات، اور جو کہا نہ مانے اس کا معاملہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ بہت بخشنے والے مہربان ہیں. چھٹویں بات، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی. ساتویں بات، اے ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ نماز قائم کریں. آٹھویں بات، لہذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجیے. نویں بات، ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے. ان 3 آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 دعاؤں کا تذکرہ ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ 4 چیزیں اس وقت میں مانگی تھی. پہلی دعا یہ کی تھی کہ اے میرے پروردگار اس شہر یعنی مکہ مکرمہ کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے. دوسری بات یہ دعا کی تھی حضرت ابراہیم نے کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پرستی سے بچا دیجیے. اور تیسری دعا یہ فرمائی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجیے. چوتھی بات یہ دعا فرمائی تھی کہ مکے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے کہ وہ شکر گزار بنے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ
اپنی قوم کے سامنے حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا تذکرہ فرمائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرمت والے شہر مکہ المکرمہ کے حق میں کیا کیا دعائیں فرمائی تھی، چونکہ مکہ مکرمہ اپنے قیام کے دن ہی سے ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر اس شخص سے اپنی بیعت کا اعلان کیا تھا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی بت کی عبادت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی کہ یہ مکہ توحید کے سائے میں باقی رہے اور اس میں ہمیشہ امن قائم رہے، یہ ایسا شہر بنا رہے جس میں کسی کا ناحق خون نہ کیا جائے اور کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو رب ذوالجلال نے قبول فرمایا اور یہ شہر انسانوں کے لیے نیز پرندوں اور نباتات اور کے لیے بھی امن کی جگہ بن گیا کہ نہ کسی انسان کو شہر میں قتل کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی جانور یا پرندے کا شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی درخت خواہ کاٹا جا سکتا ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 67 میں کہا گیا اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا ہے حالانکہ اس کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں کہا گیا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس شہر مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجلل القدر پیغمبر ہیں جن کو توحید سے بڑا پیار اور شرک سے بڑی نفرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی شرک سے بچتے رہے اور اپنی اولاد کو بھی شرک سے بچایا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور ان کی اولاد کو شرک سے بچائے رکھے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی مذکور ہے کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہمارے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت کی تھی جب وہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکے میں چھوڑ کر رخصت ہو رہے تھے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے۔ اس وقت ابھی خانہ کعبہ کی کوئی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو ہدایت کے راستے سے نکال کر گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ گمراہی کو بتوں کی طرف اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منسوب کیا کہ یہی بت ان لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اصول بتلا دیا کہ جس نے میرے دین و اعتقاد کی اتباع کی، یعنی جو مجھ پر جو میرے پروردگار تجھ پر ایمان رکھنے میں خالص توحید پر قائم رہا وہ مجھ میں سے ہے، یعنی میرے طریقے پر ہے، اور جس نے میری اس دعوت کو ٹھکرا دیا، میری نافرمانی کی، اس کے بارے میں تو پروردگار آپ قادر مطلق ہیں، مختار کل ہیں، چاہے تو آپ اس کو توبے کی توفیق دے دیں، اس پر رحم کریں اور اس کو معاف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔